صحیح بخاری حدیث نمبر 881۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی۔ اگر اول وقت مسجد میں پہنچا اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈے کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو کوئی پانچویں نمبر پر گیا اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ لیکن جب امام خطبے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو ملائکہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 882۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک بزرگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ عمر بن خطاب نے فرمایا کہ آپ لوگ نماز کے لیے آنے میں کیوں دیر کرتے ہیں؟ اول وقت کیوں نہیں آتے؟ آنے والے بزرگ نے فرمایا کہ دیر صرف اتنی ہوئی ہے کہ اذان سنتے ہی میں نے وضو کیا اور پھر حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نہیں سنی ہے کہ جب کوئی جمعے کے لیے جائے تو غسل کر لینا چاہیے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 887۔ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ مسواک کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دے دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 889۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو منہ کو مسواک سے خوب صاف کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 890۔ عبد الرحمن بن ابی بکر ایک مرتبہ آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی جسے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں ان سے کہا، عبد الرحمن یہ مسواک مجھے دے دے۔ انہوں نے دے دی۔ میں نے اس کے سرے کو پہلے توڑا، یعنی اتنی لکڑی نکال دی جو عبد الرحمن اپنے منہ سے لگایا کرتے تھے، پھر اسے چبا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دانت صاف کیے، اور آپ اس وقت میرے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔